لیکن ہم لوگوں کے اندر وہ جو اطاعت کے اندر تسلیم ہے، تسلیم نہیں ہے۔ اطاعت بھی ہے تو کبھی جنت کے لیے، کبھی جہنم کی خاطر بچنے کی خاطر، کبھی اور بس ٹھیک ہے دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن میں کر لیتا ہوں۔ تو وہ جو ایک سرنڈر کرنا ہوتا ہے خدا کے سامنے، اس کی کمی ہے۔ اور وہ سرنڈر یہ زور زبردستی سے آ نہیں سکتا، یہ جب تک انسان کے اندر ایک کنونس نہ ہو انسان اپنے اندر سے، اس وقت تک وہ سرنڈر نہیں کرتا۔ اب یہ خدا متعال نے بعض انسانوں کو موقع دیا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کچھ تجربے کرتے ہیں، کچھ جگہوں تجربوں سے گزرتے ہیں، ان کی پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ ہم نے جب خدا کے سامنے سرنڈر کیا تو خدا نے کیا دیا۔ یہ پرسنل ایکسپیرینس بہت مشکل سے آتے ہیں، اس کے لیے نہیں معلوم بعض لوگ حتیٰ دعائیں کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں کہ ہم اس پرسنل ایکسپیرینس سے گزر جائیں جب ہم دنیا کے ساری طاقتوں سے نا امیدی اور احساس کر لیں، دنیا کی ساری طاقتوں سے نا امید ہو جائیں اور اس نا امیدی کے عالم میں خدا سے وابستہ ہو جائیں۔ اس کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہیں پہ ظاہر ہے کہ اعتزال کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو عزل کر لے تمام چیزوں سے، ہر چیز سے کٹتا ہے جا کے خدا سے، پھر چانس ہوتا ہے کہ خدا سے جڑ جائے، اور ایک چانس یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کسی میں بھی نہ رہے۔ تو ایک دفعہ ایک انسان جب ہر چیز سے کٹتا ہے تو بالکل ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز سے کٹتا ہے اور پھر وہ خدا سے اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے۔ ایک عجیب سی بات اس میں سلسلے میں کہتے ہیں جس انسان کے اندر، بہرحال اس کو میں سنبھال کے کہنے کی کوشش کرتا ہوں، جس انسان کے اندر مجازی عشق نہ ہو اس کے اندر حقیقی عشق بھی نہیں آنے والا ہے۔ مجازی عشق آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کسی کے اندر اگر عشق نہیں ہے نا، یہ خدا کا عشق بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، خدا نے روایت نے اس کو ایک اچھے اور طریقے سے کہا ہے، تو ہم لوگ ایسے بول رہے ہیں، فرمایا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر گزار نہ ہو وہ خالق کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جس میں جذبہ ہی نہیں ہے، عشق، شکر، توجہ ہے ہی نہیں، وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا۔ تو یہ جو بعض اوقات یہ عرفا ہوتے تھے، ان کے اندر کچھ پرسنل ایکسپیرینس اس پہ ہوتا تھا کہ جس کسی کو چاہتے تھے وہ مر گیا، جس کو چاہتے تھے اس سے علیحدہ ہو گئے، تو اچانک انہوں نے ویکیوم کو فیل کیا اور یہ فیل کر لیا کہ یہ دنیا کی کوئی چیز چاہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عارف تھے، مدرس بھی تھے، مدرسے کے بہت بڑے استاد بھی تھے، وہ ایک قبیلے کے تھے، ایک قبیلہ ہے خانہ بدوش قبیلہ ایران میں، قشقائی نام کر کے، اور مجھے نہیں معلوم یہ کس چائنیز کوئی گاڑی تھی، کورین گاڑی، اس کے پیچھے بھی میں قشقائی ٹائپ کا کچھ لکھا دیکھتا ہوں، وہ کیا بلا ہے، لیکن بہرحال وہ ایران کے اندر ایک قبیلہ ہے قشقائی، وہ قبیلہ خانہ بدوش قبیلہ ہے۔ ان کے اپنے اگر پرانے زمانے کی کوئی مل جائے اس کا بندہ، جیسے یہ مسائے افریقہ کے مشہور ہیں، ریڈ کلر کے کپڑے پہنتے ہیں لمبے لمبے، تو یہ جو وہ جو قشقائی قبیلہ تھا وہ ٹراؤزرز پہنتا تھا، کالے رنگ کے ٹراؤزرز، چوڑے چوڑے اس کے پانچے ہوتے تھے، اور اوپر جو ڈریس اپ ہوتا تھا وہ ایک جو واسکٹ ٹائپ کا ایک ڈریس پہنتے تھے، اس کے اوپر ایک ٹوپی لگاتے تھے۔ یہ جو قشقائی قبیلے کے ایک صاحب تھے، وہ ستارہ کہتے ہیں نا، جس میں 3 تار چل رہے ہیں، ایک تارہ ہوتا ہے، ستارہ ہوتا ہے، تو ستارہ ٹائپ کا ان کا ایک آلہ تھا، وہ بہت اچھا بجاتے تھے، تو شادی وادی پہ بھی وہ بجاتے تھے۔ تو وہ کہیں کوئی بہت بڑی کوئی تقریب آئی کسی گاؤں کی، قبیلے کی، کوئی بہت بڑی آدمی کی، لیکن وہ اچانک آئی، اور اچانک وہ آیا ان کے پاس، کہنے لگا تم ستارہ بجاتے ہو، وہ جو بھی ان کا ساز تھا، کہ تم وہ بجاتے ہو اور تم آ جاؤ شادی میں۔ اس نے کہا بھائی تار ٹوٹا ہوا ہے، میں گاؤں میں بیٹھا ہوں، یہاں تار ٹوٹا ہوا ہے۔ خانہ بدوش لوگ یہ آپ کو پتہ ہے پہاڑیوں کے اندر صحراؤں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی تار ٹوٹا، میں کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگا کچھ بھی ہو، شادی ہے، تار لانا پڑے گا، جاؤ اصفہان جاؤ لے کے آؤ۔ اور بیچارہ نکلا وہاں سے اپنا ساز اٹھا کے اصفہان، وہاں پہ آیا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ دکانیں کہاں ہیں جہاں پہ تار جوڑیں گے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں کسی نے بازار کا ایڈریس دیا تھا، اس بازار کے سامنے کوئی مدرسہ تھا۔ یہ بندہ خدا بجائے، چونکہ شہری تو تھا نہیں، بیچارہ دیہاتی آدمی، وہ اپنے اس لباس میں تار اٹھایا ہوا
وہ اپنا ستار ٹائپ کا اٹھایا, مدرسے کے اندر پہنچ گیا. مدرسے میں جو پرنسپل تھے یا کوئی بھی تھا, اس سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ہے جو یہ تار جوڑ دے. تو وہ بھی سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کھیل ہو گیا. میں نے کہا ہم تار جوڑتے ہیں, نہیں ہم کہیں اور کا تار جوڑتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کہاں کا تار جوڑتے ہو؟ کہنے کہا تم یہ جو تار بجاتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہنے کہا ہم ایسے کر کے بجاتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں, ہم جو تار جوڑتے ہیں نا تو پھر بندہ خدا سے ملتا ہے. کہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہوں, کہ تم بیٹھو ہم تمہیں سکھاتے ہیں. تو وہ خود کوئی عارف تھے. اب ان کی بات میں کوئی ایسی تاثیر تھی, یہ صاحب کہنے کہ میں تو یہیں بیٹھوں گا. اور وہ سب بھول گئے, وہ ستارہ جوڑنے جا رہے تھے, تار جو شادی تھی کیا تھا کیوں تھا, کہنے میں یہیں بیٹھ رہا ہوں. یہ جو انہوں نے کہا نا خدا سے تار جوڑ دے گا, مجھے یہی چاہیے, مجھے یہی چاہیے. اور وہ جو میوزک کا عشق تھا وہ کنورٹ ہو گیا خدا سے عشق. اس کو مثال میں کہتے ہیں کسی میں اگر عشق نہیں ہے تو کہیں کبھی نہیں ہے, یہ بیکار ہے. کم سے کم ایک مجازی عشق تو ہے. تو وہ مجازی عشق تھا ستارے سے, میوزک سے, وہ جڑا خدا سے. یہ بندے خدا پتہ نہیں کتنے عرفا اور فلسفر کے استاد بنے بعد میں. ان کا نام تھا جہانگیر قشقائی. ابھی تک ان کا نام موجود ہے. بڑے بڑے عرفا ان کے بنائے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فقہا ان کے بنائے ہوئے, جہانگیر قشقائی. اور آخر تک یہ درس اجتہاد دیتے تھے اسی کپڑوں میں, اسی قبیلے کے لباس میں. انہوں نے امام نہیں لگایا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی اب آپ عالم ہیں ماشاءاللہ, یہ خانہ بدوشوں کے لباس پہن کے آپ بیٹھتے ہیں درس اجتہاد دیتے ہیں. اس نے کہا بھائی میں اسی لباس میں اللہ کی طرف آیا تھا, اب میں لباس تبدیل نہیں کرنے والا. باقی سب میں نے خدا کے لیے چھوڑ دیا, لیکن یہ لباس ہی تھا جو مجھے کہیں ادھر ادھر لے آیا تھا. تو ٹھیک ہے, میں اسی میں خوش ہوں. تو وہ ایک پوائنٹ ہے یہاں پر کہ جس آدمی کی زندگی میں کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ خدا سے بھی کمیٹڈ نہیں ہے. یہ بھول رہا ہے کہ میں خدا کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ دکھاؤں گا, نہیں, کسی کے لیے بھی نہیں ہے, یہ اپنے لیے ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ بعض اوقات ہمیں کوئی بندہ مل سکتا ہے کہ جو کسی چیز میں بہت زیادہ کمیٹڈ ہو, اور ہم سوچیں خدا سے دور ہے, کچھ پتہ نہیں, شاید خدا اس کو ایک موقع دے اور یہ اپنی تمام اورینٹیشن کو چینج کر کے اللہ کی طرف آ جائے. انشاءاللہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں. اب میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں اب چاہ رہا ہوں فوراً تفسیر پہ جاؤں, لیکن مجھے یاد آ گیا آپ مشہد جاتے ہیں, اور مشہد میں مسجد گوہر شاد آپ نے دیکھی ہوگی. مسجد گوہر شاد جس کا عظیم الشان گنبد ہے, کہتے ہیں دنیا اسلام میں اتنا بڑا لوڈ بیئرنگ گنبد کہیں نہیں ہے. تو اس گنبد میں جو مسجد گوہر شاد ہے, اس کی بھی کہانی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک پرنسس تھی, انہوں نے بنوایا تھا. وہ بہت پاکیزہ خاتون تھی, بہت پاکیزہ خاتون. یعنی ایک ایک مزدور کا خیال کرتی تھی کہ کوئی مزدور بیمار تو نہیں ہوا, ایک ایک جانور کا خیال کرتی تھی کہ کوئی جانور بغیر کھائے تو سامان نہیں اٹھا رہا. اور آرکیٹیکٹ کو اور جتنے بھی وہاں پہ سپروائزرز تھے سب کا انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. مسجد بن رہی ہے, پاکیزہ مسجد بننی ہے. اتنی پاکیزگی تھی اس مسجد کے اندر. اس مسجد کا جو لیفٹ اوور سامان تھا وہ ان کی کنیز نے ان سے لے لیا کہ آپ نے اتنی مصیبت سے یہ پاکیزہ سامان جمع کیا ہے, یہ ضائع نہ ہو جائے, آپ مجھے دے دیں. انہوں نے پوچھا تم کیا کرو گی؟ اس کنیز نے کہا میں اس کا مدرسہ بنوا دوں گی چھوٹا سا. تو اس نے مدرسہ بنوا دیا. وہ مدرسہ کہاں ہے؟ مسجد گوہر شاد اور روزے کی طرف آپ جائیں تو بیچ میں 2 طرف دروازے کھل رہے ہیں. اس کو کہتے تھے مدرسہ پریزاد. ابھی تک وہ 2 دروازے ہیں وہاں پہ. مدرسہ تو شاید نہیں ہے وہاں پہ, لیکن وہاں قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں, فقہی احکام سکھاتے ہیں. وہ دونوں دروازے ابھی تک ہیں وہاں پہ, اس پہ لکھا ہوا بھی ہے پریزاد. یہ لوگ پتہ نہیں کس خوبصورتی کے لوگ تھے. اور ان کا ایک مزدور تھا, وہ بیمار پڑا. اس کو انہوں نے بہت معلوم کروایا کہ کیا مشکل ہے, یہ بیمار صحیح کیوں نہیں ہوتا. تو مزدور صحیح نہیں ہو کے دیا, اور ڈاکٹر بھی کیا نہیں, ہم بے بس ہو گئے, یہ آدمی صحیح نہیں ہو کے دے رہا. تو انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے سپرویژن میں ایک کام کے لیے آیا تھا مزدور, تو میں اس کو اگنور نہیں کر سکتی, تو مجھے اس سے پرسنلی ملنا ہے. تو یہ بہت اچنبھے کی بات تھی کہ کوئی کنگ اور پرنسس جا کر کسی مزدور سے جا کے ملے. تو وہ مزدور سے ملنے گئیں, تو وہ جو مزدور تھا وہ کسی چکر میں ان کا عاشق ہو گیا تھا, چونکہ بہت ہی کوئی خوبصورت خاتون تھی. تو وہ اب اس مزدور میں اتنی بھی جرأت نہیں تھی کہ ان سے بولے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں, اس کو پتہ میری گردن اڑا دی جائے گی. تو پتہ نہیں کیا مشکل, مجھے بھی یاد نہیں رہی.
کہ اس نے اپنی ماں سے شیئر کر لیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ. تو ماں نے کہا بیٹا تو مرنے والا ہے صرف, تیرا اور کوئی راستہ نہیں ہے, یا تو بیماری میں مر جائے گا یا تو نے اگر بول دیا تو ویسی تیری گردن کٹ جائے گی. تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ پتہ نہیں ماں نے یا اسی نے کہیں بے بس ہو کر جب انہوں نے بہت زیادہ کہا گور شاد نے تم اپنی مشکل بتاؤ, اس نے کہا میں مریض ہوں, مجھے پتہ ہے کیوں مریض ہوں. تو اس نے کہا تم بتاؤ مریضی کا میں علاج کروں گی. تو اس نے کہا نہیں علاج نہیں ہے اس کا, اور مصر ہو گئیں کہ نہیں تمہیں اگر بیماری پتہ ہے تو بتاؤ, یہ ڈاکٹر تو بتا نہیں پا رہا. تو اس نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے بول دیا کہ میں آپ کا مریض ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کیا چاہتے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں شادی کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے, کر لوں گی 40 دن مولا کے روضے پہ نماز شب پڑھو, اگر تم نے یہ کر لیا تو میں کر دوں گی. پتہ نہیں 40 دن کہا تھا کتنے دن کہا تھا. اس نے کہا بس, ہاں بس جاؤ پڑھو. اور پتہ نہیں کیا طریقہ تھا کیا تھا, وہ گیا 40 دن ایک دن کاؤنٹ کر رہا تھا بیچارہ. 40 دن اس نے نماز شب پڑھی جس طرح سے وہ کہہ رہی تھی, پڑھائی غائب ہو گیا. گوہر شاد نے پھر معلوم کروایا خاتون نے کہ وہ کہاں غائب ہو گیا. یہ جو خاتون لفظ ہے نا وہ اس زمانے میں لیڈیز کا ٹائٹل تھا. یہ بعد میں خاتون اردو میں استعمال ہوتا ہے اور خاتون کے عورت کے لیے, لیکن اس زمانے میں ٹائٹل تھا. خاتون بہت بڑا لقب تھا, منگولوں سے آیا تھا میرے خیال میں, جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا. ہاں تو وہ انہوں نے معلوم کروایا کہ وہ کہاں گیا. تو اس نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری اس گستاخی کو قبول کیا, لیکن اب مجھے امام نے وہ دے دیا جس کے بعد مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے نہیں چاہیے, میں خدا پا لیا, اب میں وہیں خوش ہوں. اس کا مطلب ہے یہ جو گوہر شاد تھیں یہ بہت ہوشیار تھیں. ان کو پتا تھا کہ اس کے دل میں ایک عشق ہے اور یہ بلا اجمہ میری طرف پھنس گیا, اس کو مجھے خدا کی طرف بھیجنا. گائیڈ ایسے ہوتا ہے, گائیڈ یہ کرتا ہے, گائیڈ اپنی طرف نہیں بلاتا, گائیڈ اللہ کی طرف بھیجتا ہے, نبی کی طرف بھیجتا ہے, امام کی طرف بھیجتا ہے. جو بھی بولنے والا لوگوں کو اپنی طرف بلانے لگے اس نے نبوت یا امامت میں خیانت کی ہے, اپنی طرف نہیں بلا سکتے. آپ کو برج بننا تھا کہیں اور بھیجنے کے لیے, بدقسمتی ہوتی ہے ہم لوگ اپنی طرف بلانے لگتے.